ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے عمر درود و سلام میں گزرے، درود پڑھتے ہوئے حشر میں چلو مظہر، یہ مرحلہ بھی اسی اہتمام میں گزرے۔ مصطفیٰ یا مصطفیٰ سیزن 1 کے ایک انتہائی اہم ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، فضاؤں میں کیسا نور ہے، دن گزرتے چلے جا رہے ہیں، وہ دن آنے والا ہے جس دن کا صدیوں کو انتظار تھا، جس دن وہ ہستی تشریف لائیں جن کی وجہ سے اس کائنات میں رنگینی آئیں، رونقیں آئیں، خوشیاں آئیں، اور وہ کچھ بھی آیا جس کا کبھی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج ایک ایسے مہمان نعت خوان تشریف لائے ہیں جن کی پہچان ایسی نعت ہے جس نعت کو بزرگ پسند کیا کرتے تھے، جس نعت کو بڑے لوگ سنا کرتے تھے، چنیدہ لوگ سنا کرتے تھے، اچھے لوگ، سلجھے ہوئے لوگ سنا کرتے تھے۔ وہ محافل جن میں ایسے لوگ سامنے ہوتے تھے کہ جن کو دیکھ کر خوشی کا احساس ہوتا تھا، ایک پاکیزگی کا احساس ہوتا تھا، ایک ایسی رونق آ جاتی تھی چہروں پر، نعت خواں حضرات بھی خوش ہوا کرتے تھے اور وہ سامعین بھی دیکھ کر خوش ہوتے تھے کہ آج ایک ایسی محفل سجنے والی ہے کہ جس محفل میں اچھا کلام سنا جائے گا، اچھا کلام پڑھا جائے گا، اچھے اشعار سننے کو ملیں گے۔ حافظ ذیشان الہی سیالوی ایک خوبصورت نعت خوان ہیں، بہت منجھے ہوئے نعت خوان ہیں، اچھی نعت پڑھتے ہیں، بزرگوں کے تربیت یافتہ ہیں، چنیدہ کلام پڑھتے ہیں، انتخاب کلام کے معاملے میں، کمپوزیشن کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے جو نعت کے تقاضے ہیں اس کو خوب سمجھتے ہیں، اور ایسے بزرگوں کے تربیت یافتہ ہیں جن کا بھی ان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم کن کی بات کرنے جا رہے ہیں۔ تو ہم حافظ ذیشان الہی سیالوی صاحب سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور پھر ہمارا جو سیگمنٹ نعت اور بس نعت، اس میں آج بھی پچھلے ایپیسوڈز کی طرح ایک بہت خوبصورت گلدستہ ہم جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ دعا ہے کہ وہاں سے قبولیت کی سند ملے، وہاں پہ قبول ہوگا تو پھر ہمارے لیے نجات کا سبب بنے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مصطفیٰ یا مصطفیٰ سیزن 1 کے ایپیسوڈ میں خوش آمدید۔ جی شکریہ آپ کا، تھینک یو۔ آپ اچھی نعت پڑھنے والوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، الحمدللہ۔ اور آپ کے جو سامعین ہیں وہ آپ کا ذوق رکھتے ہیں، اور جو اچھی نعت کا ذوق رکھتے ہیں وہ آپ کو سنتے ہیں۔ تو آپ نے نعت کی ابتدائی جو آپ کا نعت کا سفر ہے وہ کیسے شروع ہوا، اور پھر آپ نذیر نظامی صاحب تک کیسے پہنچے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ، آپ نے اس خوبصورت پروگرام مصطفیٰ یا مصطفیٰ میں مجھے مدعو کیا۔ اور سفر کا آغاز تو بچپن سے ہی ہوا تھا، جیسے والد گرامی الحمدللہ بہت اچھی نعت پڑھتے تھے، ان کو دیکھ دیکھ کے پھر ماشاءاللہ سارے برادران بڑا خوبصورت کلام نعت پڑھنا، گھر میں اس طرح کا ماحول تھا، اس ماحول کا اثر ہوا اور الحمدللہ نعت شروع کر دی، بغیر استاد کے شروع کی، مطلب گھریلو جو تربیت جو والد صاحب سے۔ اس کے بعد باقاعدہ شاگردی الحمدللہ الحاج نذیر حسین نظامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہوئی میری، اور نعت کی بنیادی تعلیم ان سے حاصل کی۔ اور باقی آپ کو آگے پتہ ہے قبلہ ان کے وفات پا جانے کے بعد قبلہ استاد گرامی الحاج سید منظور الکونین شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان سے باقاعدہ پھر نعت کا آگے سفر شروع کیا۔ نظامی صاحب کے چند شاگرد ہیں، مطلب بہت زیادہ اس طرح دیکھنے میں نہیں آتے، تو آپ نے ان سے، جنہوں نے زیادہ نام بنایا ہو، جی جی، آپ نے ان سے نظامی صاحب سے کیا سیکھا؟ احسان بھائی، میری اس وقت بہت چھوٹی ایج تھی، ہم لوگ چاروں بھائی ان کے پاس جایا کرتے تھے، اور انہوں نے ہمیں ایک نعت تیار کروائی تھی، اے صبا یہ کہنا حضور سے للہ ایک فقیر کی داستاں۔ اس وقت میری باریک آواز تھی، مطلب ہمارے تینوں بھائی جو پڑھتے تھے وہ مطلب ایک بیس کی آواز میں پڑھتے تھے، اور میری آواز اس وقت باریک ہوتی تھی، تو نظامی صاحب قبلہ بہت خوش ہوتے کہ بیٹا آپ کی آواز ان تینوں بھائیوں کے درمیان بہت اچھی لگتی ہے۔ تو اس طرح میں نے ایک نعت کا ان سے جو ہے آغاز میں ایک نعت سیکھی۔ شاہ صاحب سے کیا کیا سیکھا؟ الحمدللہ شاہ صاحب سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا، انہوں نے بڑی تربیت کی ہماری ماشاءاللہ سے، نعت کے حوالے سے بھی، ویسے بھی دنیاوی معاملات میں بھی۔ آپ کو پتہ ہے ایک مکمل ماشاءاللہ سے ایک شخصیت تھے آپ ہر لحاظ سے، تو ان سے کافی کلام الحمدللہ اردو کے اور پنجابی کے، سرائکی کے،
فارسی کے بھی 1-2 کلام، مطلب اس کے علاوہ کچھ نعت کے جو اسلوب ہوتے ہیں ان کے بھی الحمدللہ تعلیم حاصل کی میں نے. دور حاضر میں نعت خوانی کے 2 ٹرینڈز چل رہے ہیں. جی جی ایک جس کو آپ پڑھتے ہیں، جی جی ایک ذرا تھوڑا مختلف ہے. جی جی کبھی دل کیا کہ میں بھی وہ اس طریقے سے نعت پڑھوں جو تھوڑا ہٹ کے ہے، تیز پڑھا جاتا ہے، انسٹرومنٹس کا استعمال ہوتا جی ہے؟ جی. کبھی دل چاہا کہ میں بھی یہ کام کروں؟ نہیں کبھی دل چاہا نہیں. اصل میں ہماری تربیت اس طرح کی، آپ نے جو مستند اساتذہ کرام سے جن سے تربیت حاصل کی ہے ان کا طریقہ اور وتیرہ اس طرح کا تھا نہیں، نہ انہوں نے اس طرح کی تربیت کی. بیٹا جب آپ پڑھنے قبلہ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ بیٹا آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ میں نے سامعین کو سنانا ہے، آپ نے یہ سمجھنا ہے، آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے حضور کو سنانا ہے. جب آپ حضور کو سنائیں گے تو پھر آپ ان چیزوں کی ضرورت نہیں پڑتی. وہاں تو دل دیکھے جاتے ہیں، وہاں تو نہ آواز دیکھی جاتی ہے، نہ سر، نہ وہ. تو اس طرح پھر الحمدللہ مجھے ضرورت نہیں پڑی، نہ مجھے کبھی سوچا کہ میں اس طرح پڑھوں گا. بس اپنی ایک لگن اور جو جس طرح اساتذہ کرام سے سیکھا اس طرح ہی ڈلیور کر رہے ہیں. جب آپ کسی ایسی محفل میں جاتے ہوں جہاں دونوں طرح کے سامعین ہوں یا 2 طرح کے اسکول آف تھاٹ بیٹھے ہوں اسٹیج کے اوپر، پڑھنے والے خاص طور پہ، جی جی تو اور ان کی ریشو زیادہ ہوتی ہے عام طور پہ، ان میں اپنے آپ کو سروائیو کیسے کرتے ہیں؟ اس طرح ہے کہ بہت سارے کلام ہوتے ہیں مطلب تھوڑا بہت مل کے پڑھنے والے، تو وہاں پہ پھر ان کلاموں کا بھی انتخاب کیا جا سکتا ہے، اور میں کرتا بھی ہوں تاکہ یہ نہ ہو، کیونکہ نعت خوانی ایک تبلیغ ہے. اگر آپ اپنا اثر چھوڑ کے نہیں جائیں گے یا سننے والے آپ کی نعت خوانی سے بالکل کچھ حاصل نہیں کریں گے تو فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے کچھ ایسے کلام بھی ہوتے ہیں، ہر نعت خوان کے پاس ہوتے ہیں، جو ایسا پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کے پاس کلام ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کے کلام پڑھ کے اپنا جو ہے وہ محفل کو چلایا بھی جا سکتا ہے. کبھی کسی کتاب سے نعت کا انتخاب کیا؟ کسی نعت کی کتاب سے نعت کا انتخاب کیا؟ ہاں بالکل، نعت خوانی کی کتاب سے قبلہ حفیظ طائف صاحب کی جو ہے وہ قبلہ شاہ صاحب کی جو ہے وہ پڑھی ہوئی نعتیں یا لکھی ہوئی نعتیں ہیں، ان کو بھی دیکھ کے، قبلہ ظہوری صاحب کی نعتوں سے اس طرح میرے پاس دیوان پڑے ہوئے ہیں. دیکھنے میں جب میں پڑھتا ہوں تو بالکل اتفاق ہوتا ہے پڑھنے کا. ویسے آج کل تو موبائل کا گوگل آ گیا، جی جی بالکل، ایپس آ گئی ہے، ویب سائٹس آ گئی ہیں، جی بالکل، تو آپ کو آسانی بہت زیادہ ہو گئی ہے کلام دیکھنے میں. اکثر ایسا ہوتا ہے کبھی میڈیا پہ بیٹھے ہوں یا تو پھر جو بھی جس کلام کی فرمائش ہوتی ہے پھر وہ گوگل کیا اور وہ پڑھ دیا. مطلب اب کافی ٹائم ہو گیا کہ جو ہے وہ کتاب سے دیکھ کے پڑھے ہوئے. انتخاب کلام میں کس چیز کا خیال کرتے ہیں؟ یعنی آپ کے ذہن میں کیا ہوتا ہے کہ میں نے کلام کا انتخاب کرتے ہوئے اس چیز کو بنیادی طور پر مد نظر رکھنا ہے؟ جی کلام کے انتخاب کے لیے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مستند کلام، مستند شعراء کرام کے کلام کو منتخب کروں، جس طرح قبلہ اساتذہ گرامی الحمدللہ کیا کرتے تھے. تو میں شاعر کا نام دیکھوں گا، شاعر مستند ہونا چاہیے، تو اس یہ میری فرسٹ جو پریورٹی ہوتی ہے اس حوالے سے. کمپوزیشن بناتے ہوئے کس چیز کا خیال کرتے ہیں؟ کمپوزیشن میں نے کچھ بنائی ہے الحمدللہ، تو جو خود سے یعنی وہی جو بنائی ہو؟ ہاں تو کچھ بھی نہیں، بس الحمدللہ یہ اساتذہ کرام سے کا فیض ہے کہ کبھی کوئی پیچیدگی آئی نہیں ہے. میں کسی طرز کو ڈھالنا چاہوں کسی چیز کے اندر تو وہ آسانی سے ہو جاتا ہے، مشکل نہیں آتی الحمدللہ. آپ کی آواز میں تاثیر ہے الحمدللہ. ایک ہوتا ہے آواز میں سر ہونا، لیکن ایک طرح سے تاثیر ہونا، یہ ڈیفرنٹ چیزیں ہیں، لیکن دونوں چیزوں کا آ جانا جو ہے یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے. وہ سلطان بھائی اس طرح ہے، مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں درد بڑھا ہے، تو درد تب بھی آتا ہے جب آپ دل سے پڑھتے ہیں. تو میری کوشش ہوتی ہے کہ میں دل سے پڑھوں. سننے والے بیٹھے ہونا تو میرا دل کرتا ہے میں سارا کچھ، قبلہ شاہ صاحب بھی ایسے کہ میرا دل کرتا ہے میں سارا کچھ ہی سنا دوں. تو وہ کیفیت ہوتی ہے اس وقت ایسی. تو یہ بڑا ایک اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے کہ اس طرح کی عطا ہو جائے آپ کو. 2 اساتذہ کے آپ نے نام لیے، نذیر نظامی صاحب کا، پھر شاہ صاحب کا، ان کے علاوہ کسی اور کو کوئی پسند کرتے ہو، کسی کی کوئی خاص چیز پسند آتی ہو یہ اس میں ذرا زیادہ خاص ہے؟ ویسے میں اکثر خالد حسنین خالد صاحب کو سنتا ہوں، وہ میرے ماشاءاللہ پسندیدہ نعت خوانوں میں ہیں. اور قبلہ زبیب صاحب، زبیب بھائی ہو گئے، سید سلمان کونین ہو گئے، مطلب اس طرح کے لوگ جو ہے وہ جو واقعی نعت خوانی کو نعت سمجھ کے پڑھتے ہیں. خالد حسنین خالد صاحب میں کیا چیز پسند ہے؟ ان کی گرہ بندی کا طریقہ بہت خوبصورت انداز تھا. انہوں نے نعت کے اندر ایک
ورسٹائل ایک سٹائل دی ہے. ان کو آپ جتنی بار بھی سنتے تو ان کو مزہ آتا تھا. مطلب یہ نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے یہ کلام ایک بار سنا ہے تو دوسری بار اسی طرح نہیں پڑھتے تھے, اس کے اندر کچھ چینج ہوتا تھا. تو یہ بڑا ان کی بڑی خوبی عطا تھی اللہ بڑی کی. ماشاءاللہ سے. ہمارا ایک سیگمنٹ ہے نعت اور بس نعت. جی ماشاءاللہ. اس میں یہ چل رہا ہے کہ 2-3 کلام ایسے ہوتے ہیں جن کا خوبصورت سا گلدستہ جی ہم پیش کرتے ہیں. تو آپ کے 2-3 کلام ایسے ہیں جو آپ سے فرمائش کر کے سنے جاتے جی ہیں, ایسے. جس میں خاص طور پہ سانول دی نگری تو کعبہ نثارے, جی ایسے. اس کے کچھ اشعار پیش کریں. سانول دی نگری تو کعبہ نثارے, سانول دی نگری تو کعبہ نثارے, کعبے دا کعبہ دا کعبہ خود میں ڈیارے, سانول دی نگری تو کعبہ نثارے, حاجی طواف کرتے ہیں کعبے کے سامنے, حاجی طواف کرتے ہیں کعبے کے سامنے, اور کعبہ جھکا ہوا ہے تیرے در کے سامنے, کعبے دا کعبہ خود میں ڈیارے. قبلہ شاہ صاحب فرماتے تھے اس کلام کے اندر گرا, حاجی برائے کعبہ من طالب دیدار, حاجی برائے کعبہ من طالب دیدار, او خانہ حمیم جو یہ دو من صاحب خانہ, کعبے دا کعبہ خود میں ڈیار, خود میں ڈیارے, خود میں ڈیارے, سانول دی نگری تو کعبہ نثارے, حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, حاجیو شہنشاہ کا روضہ دیکھو, ارے کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو, کعبے دا کعبہ خود میں ڈیارے, کعبے دا کعبہ خود میں ڈیارے. اور شعر سنیے, عشق ڈاڈا مرے نونا ٹلدا ہر جاتے اپنی مرضی ہے چلدا, سولی تے ویکھی, ہاں سولی تے ویکھی محبتاں دی ٹھارے, سانول دی نگری تو کعبہ نثارے,
کعبے دا کعبہ خود میں ڈایا یارے. کیا بات ہے. جزاک اللہ. حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نعت آپ نے پڑھی، تیری نگاہ سے ذرے بھی مینو باں بنے، اس کی کچھ اشعار پیش جی یہ باقاعدہ میں نے قبلہ شاہ صاحب سے تیار کی تھی اور بڑی محبت سے انہوں نے تیار کروائی، اور میں جہاں بھی پڑھا اس کو بڑا سامعین نے سراہا. میں آپ کے سامنے چند اشعار پیش کرتا ہوں. تیری نگاہ سے ذرے بھی مہر و ماں بنے، گدائے بے سر و سامان جہاں پناہ بنے، تیری نگاہ سے یہ بھی تیری شان دل نوازی ہے، کریم یہ بھی تیری شان دل نوازی ہے، کہ ہجر میں میرے جذبات اشک و آہ بنے، کہ ہجر میں میرے جذبات اشک و آہ بنے، تیری نگاہ سے حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی، حضور ہی کے کرم نے مجھے تسلی دی، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے، حضور ہی میرے غم میں میری پناہ بنے، حضور ہی جہاں جہاں سے وہ گزرے، جہاں جہاں ٹھہرے وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے،
وہی مقام محبت کی جلوہ گاہ بنے، وہ حسن دے جو تیری طلعتوں کا مظہر ہو، وہ حسن دے، وہ حسن دے جو تیری طلعتوں کا مظہر ہو، وہ نور دے جو فروغ دل و نگاہ بنے، وہ نور دے جو فروغ دل و نگاہ بنے، تیری نگاہ سے۔ آخر میں کوئی پنجابی کلام آپ کہہ رہے تھے تو وہ پیش کریں۔ جی بسم اللہ، میں آپ کے والد گرامی پروفیسر ریاض صاحب کا خوبصورت کلام، جو ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کا وصال ہو گیا، ڈاکٹر جمال الدین صاحب، آپ کو جانتے ہو۔ میں نے جب بھی ان کے محفل پہ جانا، یہ کلام سن کے ان پہ ایک خاص رقت طاری ہوتی تھی، اور وہ ایسے روتے تھے جیسے پتہ نہیں کوئی بچہ رو رہا ہے دھاڑی مار مار۔ تو وہ اکثر ہی مجھ سے کلام سنا کرتے تھے، میں وہی کلام پیش کرتا ہوں حضور کی بارگاہ میں۔ میرے دل دے ویڑے اڑی کان دے ڈیرے، میرے دل دے ویڑے اڑی کان دے ڈیرے، تے ہنجواں دے ڈیوے اکھاں دے بنے رے، تے ہنجواں دے ڈیوے اکھاں دے بنے رے، اے دنیا دے دلدل چوں کڈ کے دے مولا، اے دنیا دی دلدل چوں کڈ کے تے مولا، نصیباں چ لکھ دے، استغاثہ بھی ہے کہ نصیباں چ لکھ دے، مدینے دے پھیرے نصیباں چ لکھ دے، مدینے دے پھیرے، تے نام تخت منگا، نام تخت منگا، نہ میں تاج منگا، بس نصیباں چ لکھ دے، مدینے دے پھیرے۔ اور خوبصورت شعر قرآن پاک کی آیت کا ترجمہ ہے، اطاعت نبی دی، اطاعت خدا دی،
عطات نبی دی عطات خدا دی اے فرمایا رب نے سنیا جو تیرے او میرے فرمایا رب نے جو تیرے او میرے او نہ دے مقدران تو قربان جاواں او نہ دے مقدران تو قربان جاواں نبی دے دوالے جنہاں دے بسیرے نبی دے دوالے لے کے ابو بکر و عمر ان سے غلامی کی سند لے کے ابو بکر و عمر ان سے غلامی کی سند حشر تک لیٹ گئے قدموں میں آرام کے ساتھ اونا دے مقدران تو قربان جاواں نبی دے دوالے جنہاں دے بسیرے ریاض مدینہ دی کوئل جن ہوا ریاض مدینہ دی کوئل جن ہوا کرا اٹھ کے کوکو سویرے سویرے کراں اٹھ کے کوکو سویرے سویرے میرے دل دے ویڑے اڑے کاں دے ڈیرے ڈیرے کیا بات ہے، آپ نے اس کو تھوڑا کافی سٹائل میں پڑھا. جی الحمدللہ. یہ بہت پڑھی گئی ہے لیکن اس طرح کافی سٹائل میں اس کا چونکہ وہ کلام کا آہنگ بھی ایسا ہے جی ایسے ہی اور اس کو بہت خوب. جی بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ. جی آپ کا شکریہ. مصطفیٰ یا مصطفیٰ سیزن 1 میں آپ تشریف لائے. جزاک اللہ. بہت اچھی بات ہوئی اور ایسے کلام پڑھے گئے جو تینوں ایسے اچھے کلام تھے کہ جو پیش کیے گئے اور ان کا خاص ماحول بنا اور ایک وہ خاص کیفیت کے کلام تھے. جی میں آپ کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اتنے خوبصورت ماشاءاللہ آپ گلدستہ جیسے کہ آپ کی ایپیسوڈ چل رہی ہیں ماشاءاللہ بڑے بڑے خوبصورت ثنا خوان اور مستند پڑھنے والے اور مستند ماشاءاللہ نعت خوان آپ نے سلیکٹ کیے ہیں. اس پہ بھی آپ کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں. ابھی انہوں نے والد گرامی کی ایک پنجابی نعت پڑھی تو مجھے ان کی ایک اردو نعت بہت پرانی یاد آئی جو کہ حفیظ طیب صاحب نے جس پر بڑی حوصلہ افزائی کی، داد سے نوازا. یہ 97-98 کی بات ہے جب ان کے ساتھ ہارون آباد میں شام منائی گئی تھی تو وہاں انہوں نے پڑھی تھی. میرے ذہن میں اس کے جتنے اشعار آتے ہیں میں پڑھتا ہوں کہ قطرے کو اپنی دید کا دریا عطا کریں، قطرے کو اپنی دید کا دریا عطا کریں، ذرہ ہوں مجھ کو وسعت صحرا عطا کریں، دل کو نوید اذن حضوری نصیب ہو، دل کو نوید اذن حضوری نصیب ہو، آنکھوں کو خاک کوئے مدینہ عطا کریں، قالب میرا ہوائے مدینہ میں ڈھال دیں، قالب میرا ہوائے مدینہ میں ڈھال دیں، لمسے دوام گنبد خضرا عطا کریں، میں بس گدا ہوں آپ کے در کا شہ زمن،
میں بس گدا ہوں آپ کے در کا شہ زمن، واہ، منگتے کو اپنی آل کا صدقہ عطا کرے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور دشت بلا کی دھوپ ہے اور بے نوا ریاض، واہ، دشت بلا کی دھوپ ہے اور بے نوا ریاض، رحمت کے سائے بان کا سایہ عطا سبحان کرے۔ اللہ، بہت خوبصورت، ماشاء اس کے ساتھ ہی ناظرین مجھے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔